بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معاد الجود والکرم والہ وصحبہ بارک وسلم۔ آج انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے اصول فقہ کا نقشہ پیش کیا جائے گا۔ اصول فقہ دراصل مدارس اسلامیہ میں پڑھایا جانے والا ایک علم ہے جو کہ شریعت اسلامیہ کے جتنے بھی احکام ہیں ان احکام کو جاننے کے لیے کچھ اصول وضع کیے گئے ہیں، ان کو جاننے کا نام اصول فقہ ہے۔ العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المقتصبہ من ادلتها التفصیلیہ، فقہ کی تعریف کی گئی ہے۔ فقہ کے اصول جاننے کا نام یہ اصول فقہ ہے۔ فقہ دراصل کسی بھی چیز کی دقت فہم کا نام ہے، کہ یعنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کسی بھی چیز کی کو گہرائی میں جا کے جاننے کا نام یہ فقہ ہے۔ اور جو شریعت اسلامیہ کی فقہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ شریعت اسلامیہ کی گہرائی میں جا کے اس کے احکام کو جاننا فقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مدارس اسلامیہ میں پڑھنے والے جو طلباء ہیں ان کے لیے اصول فقہ کا نقشہ پیش کروں گا۔ انشاءاللہ عز و جل موقع ملا تو ہم اصول فقہ کو بھی لیکچر کے طور پہ جو ہے وہ سلسلہ وار ہم سمجھاتے چلے جائیں گے کہ اصول فقہ کیا ہے، تاکہ عام جو مدرسے میں نہیں پڑھا ہوا، مدارس اسلامیہ میں جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بھی سمجھ سکیں کہ اصول فقہ کیا چیز ہے اور یہ کیسا علم ہے، اس کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے۔ آج صرف یہاں اس کا نقشہ پیش کرنا مقصود ہے اصول فقہ کا، لیکن یہ ایک لیکچر میں نہیں ہوگا، 2-3 میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس کو کلیئر کر دیں گے۔ الفاظ کی تقسیم پڑھیں گے، کیونکہ اصول فقہ میں سب سے پہلے الفاظ کی تقسیم ہی پڑھائی جاتی ہے کہ جو الفاظ عربی کے جو الفاظ ہیں ان کی کس اعتبار سے کون سی تقسیم ہے۔ اب عربی زبان کے جو الفاظ ہیں ان کی مختلف اعتبار سے مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے الفاظ کی تقسیم اس کے معنی موضوع لہو کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے اس کی قسم ہے اس کے معنی موضوع لہو کے اعتبار سے، باعتبار وضع اللفظ للمعنی، باعتبار وضع اللفظ للمعنی۔ یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وضع اللفظ للمعنی کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی لفظ ہے نا، کوئی بھی لفظ ہے، کوئی بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس لفظ کو وضع کرنے والے نے اس کو کسی معنی کے لیے وضع کیا ہوگا، تو وہ جو اس کا معنی ہے، اس کا اصلی معنی، اس اعتبار سے اس کی قسمیں، اس کا اصلی حقیقی معنی کیا ہے، اس کو کہتے ہیں باعتبار وضع اللفظ للمعنی۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا ہے خاص، دوسرا ہے عام، تیسرا ہے مشترک، چوتھا ہے مؤول۔ خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ جو عربی زبان کا کوئی بھی لفظ 3 حال سے حالی نہیں ہوگا۔ کوئی بھی عربی زبان کا لفظ قرآن مجید میں آئے، حدیث پاک میں آئے، کوئی بھی لفظ آئے، ویسے قرآن مجید میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو جو ہے وہ ادب کے طور پر نظم کہا جاتا ہے، نظم قرآنی، یعنی نظم کا مطلب ہوتا ہے لڑی میں پرونا، اور الفاظ کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ سے کچھ بھی نکالنا، وہ چاہے اچھا ہو برا ہو، تو اس وجہ سے ہم اس کو قرآن کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کو نظم بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کے نظم قرآنی یا نظم حدیث کہ مراد وہاں الفاظ ہی ہوتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ ہے عربی زبان کا وہ 3 حال سے حالی نہیں ہوگا، یا تو اس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا، یا اس کو جو ہے وہ ایک سے زیادہ معنی کے لیے وضع کیا گیا ہوگا۔ اگر تو اس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو اس کو کہتے ہیں خاص۔ خاص کی ویسے عموماً تعریف جو پڑھائی جاتی ہے وہ یہ ہے، الخاص لفظ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم علی الانفراد۔ خاص وہ لفظ ہے جس کو معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو، یعنی خاص وہ لفظ ہوتا ہے جس کا صرف ایک ہی معنی ہو، یعنی اس کے اندر صرف ایک ہی معنی کی گنجائش ہو، اس کے علاوہ دوسرے معنی کی اس کے اندر گنجائش نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے خاص۔ خاص جو ہے اس کی پھر 3 قسمیں۔ خاص یا تو جنسی ہوگا، دوسرا ہے خاص نوعی، تیسرا ہے خاص شخصی، ٹھیک ہے۔ خاص جنسی، خاص نوعی اور خاص شخصی، یعنی جو بھی لفظ ہے اس کو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے تو یا تو وہ خاص جنسی ہوگا یا نوعی ہوگا یا شخصی ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ انسان ہے، یہ خاص جنسی ہے۔ نوعی جو ہے وہ رجل امرأۃ کی مثال عموماً دی جاتی ہے، یہ خاص نوعی ہیں، اور زید وغیرہ یہ خاص شخصی ہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ اصول فقہ میں جو اصولی ہیں ان کی جو بحث ہوتی ہے وہ اشیاء کی حقیقتوں سے بحث نہیں کرتے، مناطق اشیاء کی حقیقتوں سے بحث کرتے ہیں، لیکن اصولی اشیاء کی اغراض سے بحث کرتے ہیں کہ وہ چیز کو وضع کرنے والے نے اس کو کس غرض کے لیے وضع کیا ہے۔ تو خاص میں جب خاص جنسی کہیں گے تو اس سے مراد منطق کا جو جنس ہے وہ نہیں ہوگا، منطق کا جو نوع ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ وہ ہوگا ہوا کلی مقول علی کثیرین مختلفین بالاغراض فی جواب ما ہوا۔
کہ وہ کلی جو کہ ما ہوا کے جواب میں مختلفۃ الاغراض کثیرین پہ صادق ہے، اس کو خاص جنسی کہا جائے گا۔ جیسے میں انسان کی مثال دی، انسان ویسے اگر منطق کے اعتبار سے دیکھیں تو انسان نوع ہے، یعنی جنس نہیں ہے بلکہ نوع ہے، لیکن آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں انسان جو ہے وہ اصولیوں کے ہاں جنس بن رہا ہے، راجل و امراتن، مناطقہ کے ہاں یہ نوع نہیں ہے، یعنی مناطقہ جس کو جنس کہتے ہیں اصولی اس کو نوع کہتے ہیں، اور مناطقہ جس کو نوع کا نام دیتے ہیں اصولی اس کو جنس کا نام دیتے ہیں۔ اصولی یعنی اصولی کا مطلب یہ ہے کہ اصول فقہ کے جاننے والے، اصول فقہ کے جو ماہر علماء ہیں۔ خاص جو ہے وہ بین بنفس ہی ہوتا ہے، خاص بین بنفس ہی ہوتا ہے، کہ خاص جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی وضاحت خود کر رہا ہوتا ہے، اس کو کسی بھی اور ایسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی کہ جو اس کی وضاحت کرے۔ خاص اپنے معنی کے اندر مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، ہم نے کہا زید قائم، اس کا معنی ہے زید کھڑا ہوا ہے۔ زید جو ہے وہ یہ خاص شخصی ہے، اور قائم جو ہے وہ یہ بھی خاص ہے۔ زید معنی پر دلالت کر رہا ہے، اس کی دلالت بھی اپنے معنی پر قطعی ہے، اور قیام کی دلالت بھی اپنے معنی پر قطعی ہے۔ اس کے اندر کسی ابہام کی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے زید القائم، ان کا معنی یہ نہیں ہے کہ زید کھڑا ہوا ہے، اس کا کوئی اور معنی ہے، تو یہ جو ہے مسموع نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ یہ بات بالکل درست نہیں، کیونکہ قرآن مجید کا خاص ہے۔ تو یہ تین جو ہے وہ اس کی کیٹیگری ہیں، خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ خاص چونکہ بین بنفس ہی ہوتا ہے، اس کو کسی بھی قسم کے بیان کا احتمال نہیں رکھتا، بیان تقریر، بیان تفسیر، بیان تغییر اور بیان تبدیل۔ اس میں سے خاص جو ہے وہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، یعنی کسی بھی زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا۔ باقی جو بیان ہے، بیان تقریر، بیان تغییر اور بیان تبدیل وغیرہ کا احتمال خاص رکھتا ہے۔ عام کیا چیز ہوتی ہے؟ العام کل لفظ منتظم علی جمیع الافراد، یعنی عام وہ لفظ ہوتا ہے کہ جس کو اجتماعی طور پر تمام افراد کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یا عام کی ایک اور تعریف بھی ہے، عام لفظ یستغرق جمیع ما یصلح له، یستغرق جمیع ما یصلح له من غیر حصر، من غیر حصر۔ عام وہ لفظ ہے دفعتاً، استغراق کے طور پر، ان تمام کا احاطہ کرے، جمیع ما یصلح له، جو ان کی وہ صلاحیت رکھتا ہے، من غیر حصر، لیکن حصر کے بغیر۔ یعنی عام وہ لفظ ہے کہ یہ خاص کی طرح نہیں ہوتا کہ ایک معنی پہ دلالت کرے، کافی سارے معنی پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ ہر معنی پہ علیحدہ علیحدہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، بلکہ تمام معنی پر اکٹھا دلالت کرتا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں عام کی، ایک ہے عام لفظی، دوسرا ہے عام معنوی۔ عام لفظی جیسا کہ مسلمون، المتقین ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ عام لفظی ہیں۔ اور عام معنوی جو ہے وہ ما، من وغیرہ، ٹھیک ہے، یہ جتنے بھی صیغہ عموم ہے نا وہ عام معنوی کے قبیل سے۔ تیسری چیز ہے مشترک۔ مشترک کسے کہتے ہیں؟ مشترک وہ لفظ ہے کہ جس کے کئی معنی ہوں، اور واضح نے اس لفظ کو ہر معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا ہو، اور جہاں جیسا قرینہ پایا جائے وہاں وہ لفظ ویسا معنی دے، اس کو کہتے ہیں لفظ مشترک۔ لفظ مشترک میں ہم پڑھتے ہیں عموماً یہ لفظ مولا جو ہے یہ بھی لفظ مشترک ہے۔ عین ہے، یہ اس کے قریباً عین کے 100 کے قریب معنی جو ہیں وہ بیان کی جاتے ہیں۔ مولا ہے، لفظ دعا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ جو ہیں وہ الفاظ مشترکہ ہیں۔ مشترک کیا ہوتا ہے؟ وہ لفظ جس کے کئی معنی ہوں، اور واضح یعنی وضع کرنے والے نے اس لفظ کو ہر معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا ہو، اور جہاں جیسا قرینہ پایا جائے وہاں وہ ویسا معنی دے، اس لفظ کو لفظ مشترک کہا جاتا ہے۔ اور مشترک جو ہوتا ہے وہ قرینے کے ساتھ جو ہے وہ مؤول بن جاتا ہے، اس کا ایک قرینہ جو ہے وہ راجح ہو جائے تو وہ لفظ جو ہے وہ مؤول ہو جاتا ہے مشترک۔ یہ عام لفظی ہے۔ عام لفظی یعنی وہ عام جو کہ لفظوں میں بیان کیا جائے، جیسے المسلمون، المتقین وغیرہ، یہ سارے عام لفظی کے قبیل سے ہیں۔ اب کچھ ایسے صیغے ہیں جن کو صیغہ عموم کہا جاتا ہے، صیغ العموم کہا جاتا ہے، کہ جو عمومیت پہ دلالت کرتے ہیں۔ ان میں کل ہے، جمیع ہے،
آمتن ہے اور کافتن ہے، یہ سارے جو ہے، اور وہ جمع معرف باللام استغراقی، یہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے، جمع معرف باللام استغراقی، یہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے، جمع معرف بالاضافت، جمع معرف بالاضافت، یہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے، اور واحد معرف باللام استغراقی، یہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے، صیغہ عموم میں سے ہے، اور واحد معرف بالاضافت، یہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے۔ کلن، جیسا کہ آپ قرآن مجید میں آتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو وہاں کلن آیا، تو کلن جو ہے وہ وہاں وہ صیغہ عموم میں سے ہے، یعنی ایسا لفظ ہے کہ یعنی عمومیت کے صیغوں میں سے ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ نے سب سے جو ہے وہ جنت کا وعدہ کیا۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے، وہاں بھی کلن جو ہے وہ صیغہ عموم میں سے ہے۔ جمیعٌ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، یہاں بھی جو ہے وہ جمیع ہے، تو یہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے۔ عامۃ اور کافۃ، ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں جو ہے وہ مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ، تو کافہ بھی آیا ہے، یہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے۔ جمع معرف باللام استغراقی، جمع معرف باللام استغراقی ہی صیغہ عموم میں سے ہے، یہ اہم سمجھنے کی چیز ہے کہ جمع معرف باللام عموماً جو جمع معرف باللام ہے عام، وہ صیغہ عموم میں سے نہیں ہے، وہ جمع جو معرف باللام استغراقی ہو، یعنی جس کے اوپر الف لام جو ہے وہ استغراق کا ہو، یعنی استغراق کا مطلب ہے کہ وہ الف لام کہ جو اپنے تمام افراد کے اوپر دلالت کر رہا ہو، یعنی کوئی بھی فرد اس کا باہر نکلا نہیں ہے اس سے، وہ الف لام جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں المسلمون، اگر اس کے اوپر یہ الف لام جو ہے نا وہ اگر استغراق کا قرار دیں تو یہ جو ہے وہ یہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے کہ یہ بھی استغراق کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ تمام مسلمان، اس کو اگر الف لام استغراق کی مانے۔ باقی جو الف لام ہے، الف لام عہد خارجی ہے، جنسی ہے، عہد ذہنی ہے، یہ سارے جو ہیں وہ صیغہ عموم میں سے نہیں ہیں۔ صرف عہد خارجی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عہد خارجی تو جو وہ ہے وہ اپنے معنی پہ دلالت کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے تو معین شخص مراد ہوتا ہے، یہ صیغہ عموم میں سے صرف الف لام استغراقی ہی ہے۔ فرمایا کہ ہدن للمتقین، ہدایت ہے قرآن مجید متقین کے لیے، یہاں بھی جو الف لام ہے وہ استغراق کے لیے آیا ہے۔ اچھا، اب یہ سارا جو سمجھانے کا مقصد ہے، یہ اصل مقصد تو وہ ہے کہ جو اصول فقہ پڑھنے والے طلباء ہیں ان کی آسانی کے لیے سمجھا رہا ہوں، عام عوام کو تو تھوڑی بہت سمجھ آئے گی، لیکن اصل مقصد ہے اصول فقہ کے طلباء کے لیے جو ہے وہ اس نقشے کو پیش کرنا، کیونکہ ایک دم جو ہے وہ اتنا کچھ آ جائے سامنے تو بندہ جو ہے ویسے ہی کنفیوز ہو جاتا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ صرف اور صرف یہ خاص طور پر اصول فقہ کے طلباء کے لیے میں کر رہا ہوں تاکہ ان کو آسانی جو ہے وہ ہو جائے۔ جمع معرف باللام استغراقی بیان کر دیا، یہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے۔ جمع معرف بالاضافت، جمع جس کو مضاف کر دیا گیا ہو وہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے۔ واحد معرف باللام استغراقی، وہ لفظ جو واحد ہے لیکن اس کے اوپر الف لام استغراق کا ہے، وہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے۔ واحد معرف بالاضافت، اور اگر واحد کو مضاف کر دیا گیا ہو تو وہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے۔ اس کے علاوہ النکرہ فی سیاق النفی والنہی، وہ نکرہ النکرۃ فی سیاق النفی او النہی والنہی والشرط فہو ایضا من سیاق العموم، فہی ایضا من سیاق العموم، وہ نکرہ جو نفی، نہی یا شرط کے سیاق میں آئے وہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے۔ اسماء شرط بھی جو ہیں وہ صیغہ عموم میں سے ہیں، اسماء استفہام بھی صیغہ عموم میں سے ہیں، اسماء شرط بھی صیغہ عموم میں سے ہیں، اسماء استفہام یہ بھی صیغہ عموم میں سے ہیں۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا خاص، عام، مشترک اور مؤول، ٹھیک ہے۔ اور خاص جو ہے وہ بین بنفسی یہ ہوتا ہے، عام خاص کا حکم جو ہے وہ قطعی ہوتا ہے، عام کا حکم جو ہے یہ بھی قطعی ہوتا ہے، خاص بھی قطعی ہوتا ہے، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ یہ قطعی ہوتا ہے، اور عام بھی قطعی ہوتا ہے۔ ہاں لیکن عام کی چونکہ دو قسمیں عام لفظی کی، ایک ہے عام مخصوص البعض، عام
مخصوص البعد کہ وہ عام جس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اور دوسرا ہے عام غیر مخصوص البعد، وہ عام جس کے بعض افراد کو خاص نہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، عام مخصوص البعد جو ہے وہ جس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی ضمنی ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہے تو پھر تو اس میں تخصیص پیدا ہو گئی، اس وجہ سے وہ قطعیت سے نکل آ جاتا ہے، اور اس کے جو باقی جو بعض افراد ہوتے ہیں وہ بھی اس کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ یا تو وہ معلوم ہوں گے یا مجہول ہوں گے. اگر تو مجہول ہیں تو پھر بھی ضمنی ہے، اور معلوم ہے تو پھر بھی وہ ضمنیت کے قبیل سے ہی جائے گا، کہ وہ ضمنیت سے اس کو نکالنا جو ہے یہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. عام مخصوص البعد اور عام غیر مخصوص البعد، وہ عام جس کے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا ہو، اور وہ عام جس کے بعض افراد کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو. جو غیر مخصوص البعد ہے یہ جو ہے وہ قطعی ہی رہتا ہے. یہ میں احناف کے طریقے پہ بتا رہا ہوں آپ کو. احناف کے جو اصول فقہ ہیں، یہ جو باقی جو دوسرے ہیں مالکیہ، شوافی، حنابلہ، ان کا چونکہ طریقہ کار ہی علیحدہ ہے، اس کے اصول فقہ بھی اس لیے قدر اختلاف ہے، کیونکہ اصول فقہ میں دو جو ہیں وہ مدرسے ہیں، یعنی ایک ہے مدرسۃ المتکلمین، دوسرا ہے مدرسۃ الفقہاء. مدرسۃ المتکلمین کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصول فقہ والے کہ جو متکلمین کے طریقے پر جو ہیں وہ دلائل لے کے آتے ہیں، متکلمین کے طریقے پر دلائل کو ذکر کرتے ہیں، اور یعنی عقلی استدلال ان کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے. اور وہ جو ہیں وہ سارے باقی ائمہ ہیں، حنابلہ ہیں، شوافی ہیں، مالکیہ ہیں، ان کا طریقہ جو ہے متکلمین کا طریقہ ہے. لیکن احناف کا طریقہ جو ہے وہ فقہاء کا طریقہ ہے. احناف کا طریقہ جو ہے وہ فقہاء کا طریقہ ہے. اس کو کہتے ہیں تخریج الفروع علی الاصول کا نام دیا جاتا ہے. تخریج الفروع علی الاصول، کیا احناف کے جو اصول فقہ ہیں وہ باقی سارے اصول فقہ سے جو ہیں وہ جدا ہیں. یہ احناف جو ہیں وہ کوئی قاعدہ وضع نہیں کرتے. احناف ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ قواعد وضع کیے ہیں. جو مدرسۃ المتکلمین والے ہیں ان کے قواعد جو ہیں ان کو قواعد اصولیہ کہتے ہیں، اور ان کی باقاعدہ قواعد کی کتابیں ہیں، قواعد اصولیہ کہا جاتا ہے. وہ باقاعدہ قاعدے وضع کرتے ہیں، اور اس قواعد کے مطابق جو ہیں وہ اپنے ہر مسئلے کو لے کے آتے ہیں، اور ان کے جو قواعد انہوں نے وضع کیے ہوئے ہیں انہی کے مطابق ان کا مسئلہ ہوگا، اس قاعدے سے ہٹ کر نہیں ہوگا. لیکن احناف کا معاملہ ایسا نہیں ہے. احناف نے کوئی قاعدہ وضع نہیں کیا. احناف یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے جو مسائل ہیں، جو امام اعظم ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن شیبانی، جو انہوں نے مسائل بیان کیے ہم نے انہی سے قاعدے نکالے ہیں. جو ہمارے قاعدے ہیں وہ تخریج الفروع علی الاصول کے منہج پر ہیں، کہ ہم نے فروع کو جو ہے فروع سے ہی اصل کو نکالا ہے، کہ جو ہم نے ان کے مسائل دیکھے ان کے مسائل کے مطابق جو قاعدہ بنتا تھا ہم نے وہی قاعدہ بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ احناف کا طریقہ کار ہے تخریج الفروع علی الاصول کا. اور متکلمین کا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ قواعد اصولیہ وضع کرتے ہیں. اچھا، جو عام مخصوص البعد ہے اور غیر مخصوص البعد ہے، اس میں جو ہے وہ اب دیکھیے گا کہ جو چیز میں جو نہایت عام چیز ہے جو کہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ طلباء کو اگر سمجھ آ جائے تو وہ بڑی اہم چیز ہے جو آپ سمجھانے لگا ہوں. ہمارے ہاں اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے، خاص، عام، مشترک، معول، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ، ظاہر، نص، مفصل، محکم، خفی، مشکل، مجمل، متشابہ، عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہم پڑھ لیتے ہیں. اجماع بھی پڑھ لیا، قیاس کی بات بھی پڑھ لی، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کو امپلیمنٹ کہاں کرنا ہے. خاص، عام، مشترک، معول پڑھ لیا، لیکن یہ سمجھ نہیں آیا کہ خاص، عام، مشترک، معول کا کرنا اب کیا ہے. بس اس کو پڑھنے کی حد تک تھا، یا اس کا کچھ آگے بھی اس کو کچھ لے کے چلنا ہے. اصول الشاشی سب سے پہلے پڑھ لی، اس کے بعد جو نور الانوار پڑھی، توضیح طلبی پڑھی، قیاس سامی میں قیاس کی بات پڑھی. لیکن اصول فقہ جو ہے توضیح طلبی میں بھی خاص، عام ہی ہے صرف شامل، وہ بھی پڑھا، لیکن سمجھ کچھ بھی نہیں آیا کہ کرنا اس کو کیا ہے. تو اب یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ خاص، عام، مشترک، معول کو لے کے کہاں جانا ہے، ان کا کرنا کیا ہے. آپ نے صرف اور صرف جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ میں سے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں جو میں لفظ پڑھ رہا ہوں یہ لفظ کس قبیل سے ہے. آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اب یہ ہے جی الحمد للہ رب العالمین. میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا نا کہ یہ پورے قرآن میں، حدیث میں، کلام عرب میں ہر جگہ پہ خاص، عام، مشترک، معول موجود ہے. جب میں نے پہلی بات یہ کلیئر کر دی کہ کوئی بھی عربی کا لفظ ہے، چاہے وہ قرآن میں ہو، حدیث میں ہو یا کلام عرب میں ہو، یہ تین حال سے حال ہی نہیں ہوگا. یا تو وہ لفظ خاص ہوگا، یا عام ہوگا، یا مشترک ہوگا. چوتھی جو ہے وہ بات نہیں ہے. تو آپ نے پھر تو دیکھنا ہے نا، یا الحمد جو ہے وہ ان تین میں سے کوئی نہ کچھ تو ہوگا، یا یہ خاص ہوگا، یا یہ عام ہوگا، یا یہ مشترک ہوگا.
تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ الحمد جو ہے جو ہم نے قرآن مجید میں پڑھا یہ کون سا ہے؟ خاص ہے، عام ہے یا مشترک ہے؟ یہ معول نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشترک جو ہے وہ سب سے پہلے مشترک، معول جو ہے مشترک کی قسم ہے. جب مشترک ہوگا تو مشترک جو ہے وہ ایک، جب اس میں ایک قرینہ راجع ہو جائے گا، ترجیح آ جائے گا تو وہ خود ہی معول بن جائے گا. ہم نے دیکھا جی الحمد، الحمد، حمد کسے کہتے ہیں؟ تعریف کو. ٹھیک ہے جی، تعریف کو. اب الحمد کے جو شروع میں الف لام ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ الف لام کون سا ہے. آپ عموماً کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں کہ اس الف لام کے بارے میں کہ یہ الف لام جو ہے وہ استغراق کا بھی اس کو قرار دیا گیا ہے، اس الف لام کو الف لام جنسی بھی قرار دیا گیا ہے، اور بعض کے نزدیک جو ہے یہ الف لام عقد خارجی کا بھی ہے، لیکن وہ بہت ضعیف قول ہے. ہم نے کہا یہ الف لام استغراقی ہے، تو یہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ واحد معرف باللام استغراقی، واحد یہ حمد واحد ہے، اور معرف باللام استغراقی ہے. اس کے اوپر جو الف لام آ رہا ہے وہ بھی استغراق کا ہے. تو ہم نے کہا کہ الحمد جو ہے یہ اس کے اوپر یہ، چونکہ یہ صیغہ عموم میں سے اس میں ایک صیغہ آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ معرف باللام استغراقی ہونا. تو جب واحد معرف باللام استغراقی ہو تو واحد کا معرف باللام استغراقی ہونا، یہ صیغہ عموم میں سے ہم نے کہا یہ عام ہے. ہم نے کیا کہا جی؟ یہ الحمد یہ عام ہے. ٹھیک ہے، عام کون سا ہے جی؟ عام مخصوص البعض ہے یا غیر مخصوص البعض ہے؟ عام مخصوص البعض ہے یا غیر مخصوص البعض ہے؟ ہم نے کہا جی الحمد تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، غیر مخصوص البعض ہے. کوئی بھی حمد کا فرد جو ہے وہ اس کے اوپر نکلا ہوا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک جگہ پہ فرمایا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، دوسری جگہ پہ فرمایا نہیں بعض اللہ کی ہیں، بعض کسی اور کے لیے ہیں. ہم نے کہا نہیں، یہ تو غیر مخصوص البعض ہے. یہ الحمد کے اوپر جو الف لام ہے استغراق کا ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو صیغہ عموم میں سے قرار کے کہا جی یہ عام ہے. اچھا آگے آ جائیں. اللہ، لفظ اللہ یہ کیا ہے جی؟ لفظ اللہ خاص ہے، عام ہے یا مشترک ہے؟ تو آپ خود بتائیں کہ لفظ اللہ کا معنی کیا ہے؟ کیا لفظ اللہ کا ایک معنی ہے یا ایک سے زیادہ معنی ہے؟ یا ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کا معنی ایک ہی ہے. اللہ کا معنی اس ذات واحد پر دلالت کرنے والا لفظ ہے کہ جو صرف اور صرف اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے، کہ یہ لفظ اللہ علم ہے. یہ یاد رکھیے گا جتنے بھی اسماء اعلام ہیں نا، جتنے بھی اسماء اعلام ہیں یہ سارے خاص کے قبیل سے ہیں. اسماء اعلام یہ علم کی جمع ہے. اعلام، علم کہتے ہیں نام کو. کوئی بھی زید، عمر، بکر، خالد، یہ جتنے بھی دنیا میں افراد پائے جاتے ہیں ان کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ خاص کے قبیل سے ہیں. علم کبھی بھی جو ہے وہ عام یا مشترک نہیں ہو سکتا، کیونکہ علم کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہوتی ہے. جب میں کہوں کہ جاء زید، زید آیا تو زید ہی آیا ہے. ضرب عمر، عمر نے مارا تو عمر نہیں مارا ہے. یہ نہیں کوئی بندہ کہے گا نہیں عمر سے مراد جو ہے وہ شخص نہیں ہے، عمر سے مراد جو ہے وہ کوئی چیز ہے. ہر بندہ ہی جانتا ہے کہ جب نام ذکر کیا جائے تو نام ہی مراد ہوتا ہے. اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ اسماء اعلام جو ہیں یہ خاص کے قبیل سے ہیں. اسی طرح جو اسماء جو اعداد ہیں نا یہ بھی عام کے، یہ خاص کے قبیل سے ہیں. اسماء اعداد یہ جو جتنے بھی عدد ہم ذکر کرتے ہیں نا، عدد واحد، اثنان، ثلاثہ، اربعہ، یہ سارے جو ہیں یہ خاص کے قبیل سے ہیں. جو اصول شاشی کی پہلی بحث ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ہم نے کہا ثلاثہ خاص ہے. کیوں خاص ہے؟ کیونکہ ثلاثہ جو ہے وہ عدد کے قبیل سے ہے، اور عدد جو ہے اس کی دلالت بھی اپنے معنی پر قطعی ہوتی ہے. یعنی جب آپ کہیں گے نا دو، یہ صرف اس کو عربی زبان تک محدود نہ رکھیں کہ یہ عربی میں آیا ہے، اس کو اپنی اردو زبان میں دیکھیں کہ آپ اردو میں کیا کہتے ہیں. کبھی دو کہہ کے تین مراد لیا ہے، کبھی تین کہہ کے چار مراد لیا ہے، چار کہہ کے پانچ مراد لیا ہے؟ نہیں نہ لیا. تو اسی طرح عربیوں کی بھی یہی زبان ہے، وہ کوئی دوسری زبان نہیں ہے. وہ بھی جب عدد کہتے ہیں تو ان کی مراد یہی ہوتی ہے کہ عدد کی دلالت اپنے معنی پر قطعی ہوگی کہ جو عدد کا ہے وہی مراد ہے، اس سے آگے پیچھے والا مراد نہیں ہے. تو اسی کو خاص کا نام کہا جاتا ہے. جو نام لیا ہے، جو علم کا ہے وہی علم مراد ہے، کوئی آگے پیچھے والا علم مراد نہیں ہے. جو عدد کا ہے وہی مراد ہے، اسی کو وہ خاص کا نام دیتے ہیں. اس کو ہم جو ہے وہ اپنی زبان میں دیکھیں. آپ کی زبان اردو ہے، پنجابی ہے، پشتو ہے، جو بھی زبان آپ بولتے ہیں، انگلش بولتے ہیں، آپ اس زبان کے تحت اس خاص عام مشترک کو دیکھیں. صرف اس کو عربی کے تحت نہ دیکھیں. اگر صرف عربی کے تحت دیکھیں گے تو عربی تو ہماری زبان نہیں ہے. اس وجہ سے ہم جو ہے وہ چونکہ ان کے مزاج سے واقف نہیں ہیں، عربی محاورے کو ہم جانتے نہیں ہیں. عربی تو جب اس کو پڑھتے ہیں قرآن مجید کے الفاظ کو یا آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو جب وہ ان کے سامنے کوئی غلط جملہ بولتا ہے، غلط کلام کرتا ہے تو وہ تو فوراً سمجھ جاتے ہیں. لیکن ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ قرآن مجید کی غلط تشریح کرے،
ہمیں سمجھ نہیں آتی. کوئی بندہ جو ہے وہ یا بنی اسرائیل سے جو ہے وہ امت محمدیہ مراد لے رہا ہو. جیسے میں کچھ دن مطلب دیکھا ایک شخص کو یوٹیوب کے اوپر، وہ کہہ رہا تھا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. بنی اسرائیل سے مراد جو ہے وہ ہم ہیں، وہ بنی اسرائیل مراد نہیں ہے. وہ تو کوئی قوم مراد ہے ہی نہیں. جہاں جہاں بنی اسرائیل آیا وہ سب مراد تم ہو، جہاں جہاں اہل کتاب مراد آیا وہ اہل کتاب ہم ہیں. یعنی جہالت دیکھیں. وہ کہتا ہے اہل کتاب جو قرآن مجید میں آتا ہے نا، تو چونکہ اہل کتاب تم بھی اہل کتاب ہو، اہل کتاب جو ہے وہ کہتا ہے ہم بھی اہل کتاب ہیں. کہ کتاب کا معنی کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کتاب کا معنی کیا ہے؟ کتاب کا معنی کتاب. اب اس بندے کو کچھ بھی نہیں پتا، اس کو صرف اور صرف اس نے قرآن پڑھا ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے، اس کو اصول فقہ وغیرہ منطق بلاغہ اس کے الف بے بھی معلوم نہیں، اور وہ دنیا کو بیٹھ کے گمراہ کر رہا ہے. وہ کہتا ہے اہل کتاب. کہتا ہے کتاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کتاب. اہل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اہل معنی کیا بنا؟ کتاب والے. تو کتاب والے کون ہیں؟ تم کتاب والے نہیں ہو. کتاب والے تو ہم بھی ہیں. تو اس نے کہا اہل کتاب سے مراد یہی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یا اہل کتاب، جو اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں کہا ہے نا اہل کتاب یہ کرو فلاں کرو. اور وہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ پھیلا ہوا ہے اس دور کے اندر کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں ان کو نہ جاننا یہ ہماری اتنی بڑی کمزوری بن گئی ہے کہ جو مدارس میں پڑھنے والے ان کو خبر ہی کوئی نہیں، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ کون بندہ کس طرح ڈنڈی مار رہا ہے. آگے میں حقیقت مجاز اور صریح کنایہ کی جب بحث کروں گا تو اس میں سمجھاؤں گا کہ کیسے جو ہے وہ ڈنڈی ماری جاتی ہے قرآن مجید سے جو ہے وہ الفاظ پیش کر کے، اور کہا جاتا ہے جی اس کا معنی یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے. جس کا جو دل کیا وہ معنی کر لیا، اور ہم منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اگلے کا، ہاں بھئی معنی تو ہو گیا، اب کدھر جائیں، کیا کریں، کیسے کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علوم پڑھے ہیں ہم ان علوم کے اندر کمزور ہیں. ہمیں خود ہی نہیں پتہ کہ اہل کتاب اگر کوئی بندہ کہے تو اس سے مراد ہمیں لے لے تو اس کا رد کس طرح کرنا ہے. جب ان اصول فقہ کو پڑھیں گے، ان چیزوں کو ان کی گہرائی میں جا کے پڑھیں گے، کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی بندہ ایسی بات کرنے کی ضرورت نہیں کرے گا. آپ فوراً اس کو جواب دیں گے، فوراً سے پوچھیں کہ ہاں بھئی یہ بتاؤ اہل کتاب جو ہیں وہ جہاں اللہ عز و جل نے اہل کتاب بیان کیا ہے وہ کون سے ہے؟ یہ اہل کتاب کیا ہے؟ یہ خاص ہے، یہ عام ہے، یہ مشترک ہے. اس کے خاص کا حکم پوچھو، عام کا حکم پوچھو، مشترک کا حکم پوچھو. فوراً جو ہے وہ معاملہ واضح ہو جائے گا. اہل کتاب کو صرف اور صرف ایک آیت میں دیکھ رہا ہے، یہ ساری بات کیا آیتوں میں کہہ رہا ہے؟ وہ تو اللہ عز و جل بھی فرماتا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اگر اہل کتاب ایمان نہیں آئیں تو ان کے لیے بڑا بہتر ہو. تو اگر ہمیں یہ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہا ہے تم اہل کتاب ہو، تو پھر ایمان کا کس کو حکم دے رہا ہے؟ جو کتاب والے ہیں اگر وہی مراد ہیں تو ایمان کا کس کو حکم ہے؟ وہ تو کہتا ہے اگر اہل کتاب ایمان نہیں آئیں تو ان کے لیے بڑا بہتر ہو. یہ ساری چیزیں یہ قرآن مجید کے اندر تحریف ہے. یہ اس کو تحریف معنوی کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں تحریف لفظی تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ قرآن مجید کے الفاظ میں جو ہے وہ تحریف کر دے، کہ الفاظ کو جو ہے وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. لیکن تحریف معنوی جو ہے وہ قرآن مجید میں ممکن ہے. اور آج جو ملحدین ہیں، جو کفار ہیں، جو یہود و نصارہ ہیں، وہ یہی کام سر انجام دے رہے ہیں. اور جو ایتھسٹ وغیرہ ہیں وہ بھی یہی کام سر انجام دے رہے ہیں. اور جو خود کو مسلمان کہتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ قرآن مجید میں تحریف معنوی کر کے ملحد ہو گئے ہیں، آج وہ لوگ بھی یہی کام سر انجام دے رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیات کی، احادیث کی اپنی منمانی تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اس کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. خاص، عام، مشترک اور معول. اچھا جی، خاص کی جو ہیں وہ یہ 4 قسمیں بیان کی جاتی ہیں: مطلق، مقید، امر اور نہیں. مطلق، مقید، امر اور نہیں، یہ خاص کی قسمیں ہیں 4: مطلق، مقید، امر اور نہیں. خاص کی قسم مطلق، مقید، امر اور نہیں. کوئی بھی جو لفظ خاص ہے وہ 4 حال سے حاضر نہیں ہوگا. یا تو وہ مطلق ہوگا، یا مقید ہوگا، یا جو لفظ ہے وہ امر ہوگا یا نہیں ہوگا. جتنے بھی امر ہیں نا قرآن مجید کے اندر، جہاں اللہ عز و جل فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، یہ اقیموا کا صیغہ یہ امر ہے، وآتوا الزکوٰۃ یہ بھی امر ہے. یہ سارے جو ہیں وہ خاص کے قبیل سے ہیں. اقیموا وآتوا ولا تقربوا الزنا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، یہ سارے امر نہیں جو ہے یہ خاص کے قبیل سے آتے ہیں. اور مطلق اور مقید کیا ہے؟ جب بھی کسی لفظ کو ذکر کیا جائے اور اس لفظ کے ساتھ کوئی وصف ذکر نہ کیا جائے تو اس لفظ کو لفظ مطلق کہا جاتا ہے. اور جب لفظ ذکر کیا جائے، لفظ کے ساتھ اس کا وصف بھی ذکر کر دیا جائے، اس کو مقید کہا جاتا ہے. یعنی ذات مع الوصف کا نام ہے مقید، اور ذات بلا وصف کا نام ہے مطلق. ذات بلا وصف کا نام ہے، جیسا کہ فتحریر رقبہ،
فتحریر رقبہ، اللہ عز و جل نے فرمایا کہ گردن کا چھوڑنا، یہ گردن کا چھوڑنا، یہ رقبہ جو لفظ ہے یہ خاص ہے۔ رقبہ عربی میں کہتے ہیں گردن کو، رقبہ کی دلالت ایک ہی، رقبہ کا ایک ہی معنی ہے، رقبہ کا معنی کہ گردن، یہ نہیں ہے کہ رقبہ گردن کو بھی کہتے ہیں، چہرے کو بھی کہتے ہیں، کان کو بھی کہتے ہیں، نہیں، رقبہ گردن کو ہی کہتے ہیں۔ جب ہم گردن اردو میں بولیں تو گردن ہی مراد ہوتا ہے نا، ایسے جب عربی رقبہ بولیں تو گردن ہی مراد لیتے ہیں، باقی کوئی جسم کا حصہ مراد نہیں لیتے۔ فتحریر رقبہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا گردن کا چھوڑنا، تو یہ ہے خاص۔ خاص میں کیا ہوا؟ یہ صرف اور صرف مطلق، کیونکہ یہ خاص مطلق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی وصف ذکر نہیں ہے۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، اب یہ لفظ ہے، لفظ چونکہ خاص ہی ہے، لیکن یہ خاص مطلق کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ یہ خاص مقید کے قبیل سے ہے، کہ میں نے کہا کہ وہ لفظ جس کو ذکر کیا جائے اس کے ساتھ اس کا وصف ذکر کیا جائے، لفظ کے ساتھ اس کا وصف ذکر کیا جائے تو وہ مقید ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے خاص لفظ کو بھی ذکر کیا، اس کے ساتھ اس کا وصف ذکر کیا کہ کون سا گردن آزاد کرنا، مومن، مومنہ، ٹھیک ہے، مومن کو آزاد کرنا ہے، ٹھیک ہے، کافر کو آزاد نہیں کرنا، اس کے بارے میں، تو یہ ہے مقید، مطلق، مقید، امر اور نہیں۔ امر تو آپ سمجھتے ہیں حکیم و آتو وغیرہ، نہیں جو ہے وہ جتنے بھی نہیں کے صیغے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تمام جو ہیں وہ خاص کے قبیل سے ہیں۔ اچھا، اب تھوڑا سا یہ گفتگو ہم کر رہے تھے، الحمد ہم نے کہا کہ یہ خاص ہے، لفظ اللہ جو ہے ہم نے کہا، الحمد ہم نے کہا کہ عام ہے، لفظ اللہ ہم نے کہا یہ خاص ہے، کیونکہ لفظ اللہ یہ خاص شخصی ہے، یعنی الامین۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی کیا ہے؟ پالنے والا۔ العالمین، عالمین کا پالنے والا، عالمین کا پالنے والا۔ ہم نے کہا لفظ کا رب کا معنی ہے چونکہ پالنے والا ہے، اور پالنے والا ہی اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے، تو یہ ہم نے یہ اس لحاظ سے تو ہمیں یہ جو ہے وہ خاص نظر آ رہا ہے، اس لحاظ سے ہمیں خاص نظر آ رہا ہے۔ لیکن آپ تھوڑا سا ادھر توجہ کریں، ہم نے پڑھا تھا کہ واحد معرف بالاضافت ہو، واحد معرف بالاضافت ہو، کہ جب واحد جو ہے وہ اس کو مضاف کر دیا جائے، واحد کو کیا کر دیا جائے؟ مضاف کر دیا جائے، تو وہ بھی صیغہ عموم میں سے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چونکہ واحد ہے لیکن معرف بالاضافت ہے، اس کے ساتھ تعلق ہے، رب العالمین۔ اچھا، یہ بھی صیغہ عموم میں سے ہے۔ اور عالمین جو ہے یہ کے اوپر بھی جو الف لام ہے یہ استغراقی ہی ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا، ایسا نہیں چند جہانوں کے پالنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس کو کہتے ہیں جمع معرف باللام استغراقی، یہ بھی جمع معرف باللام استغراقی ہے، یہ بھی جو ہے وہ صیغہ عموم میں سے ہے۔ تو اس طرح جب آپ کریں گے نا قرآن مجید کے، یعنی ہر صیغے کے اوپر، ہر لفظ کے اوپر بحث کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ کیا ہے، خاص ہے، عام ہے، مشترک ہے، تو آپ کے لیے آسانی ہی آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اب یہ خاص عام تو چلیے آپ کو سمجھ آ گیا کہ خاص وہ لفظ ہے کہ جو ایک معنی کے اوپر دلالت کرے، اگر ایک معنی کے اوپر دلالت کوئی لفظ کرے تو وہ خاص ہے، اگر زیادہ معنی کے اوپر دلالت کرے تو وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو دفعتاً واحدہ، ایک ہی یک بارگی تمام معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہوگا، یا جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہر معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہوگا۔ اگر تو یک بارگی یعنی دفعتاً تمام معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہو تو اس کو عام کا نام دیا جاتا ہے، اور اگر علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ معنی پر دلالت کرے تو اس کو مشترک کا نام دیا جاتا ہے۔ مشترک کی دو قسمیں ہیں، ایک مشترک لفظی ہے، دوسرا مشترک معنوی ہے۔ مشترک لفظی وہ مشترک ہوتا ہے کہ جو یہ جس کی میں نے تعریف کی کہ جس کو بعضے نے جو ہے وہ ہر معنی کے لیے علیحدہ علیحدہ وضع کیا ہے، لیکن مشترک معنوی وہ ہوتا ہے کہ جس کے معنی تو کئی ہوں، جس کا حقیقتاً تو ایک معنی ہو، جس کا حقیقتاً تو ایک معنی ہو، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس کا استعمال کئی معنی کے اندر ہو گیا ہو، یعنی حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں تو ایک معنی کے لیے اس کو واضح نے وضع کیا تھا، لیکن بعد میں چونکہ استعمال کرنے والوں نے اس کو کئی معنی کے اندر استعمال کر لیا تو اس کو بھی مشترک کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کو مشترک معنوی کہتے ہیں۔ جیسے صلاۃ، یہ صلاۃ لفظ ہے نا، صلاۃ، اس کا لغوی معنی ہے دعا، صلاۃ کا لغوی معنی ہے دعا، لیکن چونکہ بعد میں اس کو کئی معنی کے لیے وضع کر لیا، صلاۃ جو نماز ہم پڑھتے ہیں حیت معروفہ کے ساتھ اس کے لیے بھی، اس کے علاوہ دعا کے معنی کے لیے بھی، درود کے معنی کے لیے بھی، رحمت کے معنی کے لیے بھی، استغفار کے معنی کے لیے، تمام معنی کے لیے جو ہے وہ صلاۃ کو وضع کر لیا، لیکن حقیقتاً اس کا ایک معنی ہے، اس وجہ سے اس کو مشترک معنوی کا نام دیا جاتا ہے۔ مشترک لفظی
جیسا کہ اچھا لفظ مولا، لفظ مولا کے کئی معنی ہے. لفظ مولا کا معنی جو ہے وہ مددگار بھی ہے، دوست بھی ہے، ساتھی بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو عموماً جو ہے وہ ہمارے ہاں ایک حدیث پاک پڑھی جاتی ہے، من کنت مولا فعلی مولا، اور اس سے جو ہے وہ مولا علی کی خلافت بلا فصل کو ثابت کیا جاتا ہے. اگر آپ کو یہ اصول فقہ کا پتہ ہوگا نا تو کبھی بھی ایسے شخص کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہ خلافت بلا فصل ثابت کرنے نہیں دیں گے. کہ مولا کا معنی کیا ہے؟ مولا کے کئی معنی. تم نے کس معنی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ایک قرینہ، کس قرینے کے ساتھ جو ہے وہ تم نے یہ کہہ لیا ہے کہ مولا کا معنی جو ہے وہ یہاں حضور علیہ السلام مولا علی کی خلافت بلا فصل کا اعلان فرما رہے ہیں؟ دعا کا لفظ ہے. ہمارے ہاں دیکھیں جو بد مذہب ہیں وہ کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ لا ينفعکم ولا یضرکم شیئا، جن کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو نہ وہ تمہیں کوئی نفع دیں گے نہ وہ تمہیں نقصان دیں گے. دعا کا لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پکارنے سے مراد ہے کسی کو بھی پکارو، کسی پیغمبر کو پکارو، کسی ولی کو پکارو، غوث پاک کو پکارو، داتا کو پکارو، جس کو بھی پکارو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا نہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں. اگر دعا کا آپ کو معنی پتہ ہوگا کہ دعا کیا ہے، اگر پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر تو چپ کر جائیں گے نا. اگر پتہ ہوگا کہ دعا نہ خاص ہے نہ عام ہے، دعا مشترک ہے، دعا کے کئی معنی ہیں. دعا کا معنی صرف پکارنا نہیں ہے، دعا کے کئی معنی ہیں، اور یہاں جو ہے وہ اس کے کئی معنی ہیں، اور اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ وضع کرنے والے نے اس کو کس معنی کے لیے وضع کیا ہے. جہاں جیسا قرینہ پایا جائے گا وہاں ویسا معنی ہوگا. ہم نے کہا بھائی ان الذین تدعون من دون اللہ سے مراد جو ہے وہ مطلقاً پکارنا نہیں ہے، کیونکہ اگر مطلقاً پکارنا شرک ہوتا کسی کو تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، رسول کے پکارنے کو اپنے پکارنے کی طرح نہ کہو. یہاں پکارنا سے مراد کیا ہے؟ پکارنا وہ پکارنا کہ جو دعا کے معنی میں ہو، وہ پکارنا جو عبادت کے معنی میں ہو. یعنی پکارنے کو، دعا کو عبادت کے معنی میں لیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے نا الدعاء هو العبادہ، دعا وہ عبادت ہی ہے. یعنی وہ کون سی دعا عبادت ہے؟ کیا ہر جگہ دعا عبادت ہے؟ نہیں. حضور علیہ السلام کے فرمان کا مقصد ہے کہ دعا عبادت بھی ہوتی ہے، کہ جب کسی کو عبادت کی نیت سے آپ پکاریں تو وہ دعا کرنا وہ عبادت ہوتا ہے. تو اللہ عز و جل جہاں یہ فرمایا نا ان الذین تدعون، ہر تفسیر میں دیکھیں، جلالین سے لے کر آخری تفسیر تک دیکھیں، ان الذین تدعون کے آگے آپ کو تعبدون نظر آئے گا کہ جن کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو. پکارتے عبادت کی نیت سے ہو، وہ نہ تمہیں نفع دیتے ہیں نہ تمہیں نقصان دیتے ہیں. تو یہ ہے مشترک. اب یہ جو ہے وہ یہ کچھ میں نے پیش کیا، انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ اور کچھ بھی سمجھایا جائے گا. بہرحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ لفظ دعا بھی، مولا بھی، لفظ عین بھی، یہ جو ہے وہ ایک قرینہ جب ان میں راجع ہو جائے تو یہ مؤول بن جائیں گے. اب مثال کے طور پہ عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، گھٹنا بھی ہوتا ہے، چشمہ بھی ہوتا ہے. کوئی بندہ کہے جی میں نے گھٹنے سے پیا، کوئی یہ معنی کرے، ٹھیک ہے، شریبت من العین، ٹھیک ہے، گھٹنے سے پیا، یہ مراد، تو آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ معنی نہیں ہو سکتا. یہاں جو ہے وہ یہ قرینہ پایا جا رہا ہے، شریبہ کا لفظ ہے، قرینہ پایا جا رہا ہے کہ یہاں پینے سے مراد جو ہے وہ گھٹنے سے پینا نہیں ہے بلکہ کسی کنویں سے پینا مراد ہے، کیونکہ عین کا معنی کنواں بھی، چشمہ بھی ہوتا ہے. کوئی بندہ کہے کہ میں نے گھٹنے پہ، کوئی بندہ کہے جناب عین کا ایک معنی آنکھ بھی ہوتا ہے تو میں نے آنکھ سے پیا، آنکھ سے پینے سے مراد نہیں ہے. کوئی بندہ کہے کہ ہاں جہاں دیکھنے کا معنی پایا جائے وہاں یہ معنی کر سکتے ہیں کہ میں نے آنکھ سے دیکھا. تو جہاں جیسا قرینہ پایا جائے گا وہاں ویسا معنی ہوگا. مولا لفظ میں جہاں جیسا قرینہ ہوگا وہاں ویسا معنی، دعا میں جہاں جیسا قرینہ ہوگا وہاں وہ لفظ مشترک سے مؤول بن جائے گا. تو یہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر جو ہے وہ آگے پھر انشاءاللہ گفتگو چلتی رہے گی. تفسیر اصول فقہ جو ہے وہ اصولی مکمل نقشہ پیش کریں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ شریعت اسلامیہ کا فہم نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.